الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والہادین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ و مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ تعلق اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ ہم آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والے ہیں، مگر خلافت پورے علم کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ بادشاہ کو اپنی رعایا کے سارے حالات کا جاننا ضروری اس لیے ہے۔ اب ان کو علم عطا فرمانے کا ذکر فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی حکمت پوچھی تھی، اس کا اجمالی جواب رب تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا کہ اس کو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس سے فرشتے خاموش تو ہو گئے، مگر ان کو تسکین نہ ہوئی تھی۔ اب عملی طور پر اس کا تفصیلی جواب دیا جا رہا ہے، جس سے فرشتوں کو پوری تسکین حاصل ہو۔ تفسیر وعلم، علم تعلیم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے آہستہ آہستہ علم دینا اور سکھانا۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو حق تعالی کی ذات و صفات اور سارے ایمانیات کا علم ان کی پیدائش سے پہلے ہی دے دیا گیا تھا، اسی لیے انہوں نے چھینک آتے ہی الحمدللہ کہا، جس میں خدا کی ذات و صفات کا ذکر ہے۔ اور پھر جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی ساق عرش پر لکھا ہوا پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس سے معلوم ہوا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں اور ان کی نبوت و رسالت کو بھی پہچانتے ہیں، اور لکھے ہوئے حروف پڑھ لیتے ہیں، مگر ساری چیزوں کا علم پیدائش کے بعد عطا ہوا۔ اس لیے علامہ باب تفعیل سے فرمایا گیا
خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کو نہ تو کسی مدرسے میں جانا پڑا تھا اور نہ کسی استاد کی شاگردی کرنی پڑی، بلکہ بطور الہام خود بخود سب علوم ان کو آ گئے، جیسے بعد مرنے کے ہر شخص کو زبان عربی خود بخود آ جاتی ہے کہ قبر کے سوال و جواب اور محشر کا حساب و کتاب اور جنت والوں کی بول چال سب عربی زبان میں ہے۔ آدم یا تو ادو و مت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گندمی رنگ ہونا، یا ادیم سے جس کے معنی ہے ظاہری زمین، چونکہ آپ کا رنگ شریف گندمی تھا، آپ کا جسم مبارک ظاہری زمین کی مختلف مٹیوں سے تھا، اس لیے آپ کا نام آدم ہوا، اور آپ کی اولاد کو آدم یعنی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس جسم میں پانی ہوا کا بھی دخل تھا، مگر وہ سب مٹی کو خمیر کرنے کے لیے تھا، جیسے کہ آٹے کو گوندنے کے لیے اس میں پانی ملا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے انسان زمین پر رہتا ہے، نہ ہوا اور نہ پانی میں۔ نیز زمین میں عجز و انکساری یعنی عاجزی انکساری ہے، جس کی وجہ سے کھیت و باغ اسی میں لگتے ہیں۔ حضرت آدم عجز و انکسار کو رکھا، حضرت آدم میں عجز و انکساری کو رکھا، اور ایمانی کھیت عرفانی باغ آپ میں اور آپ کی اولاد کے سینے میں لگائے گئے۔ اسی عجز کا ظہور خطا پر ندامت و توبہ سے ہوا۔ ابلیس نادم نہ ہوا، وہ ناری تھا، آگ سے بنا ہوا، آپ نہایت خوبصورت تھے، اور جسم شریف آپ کا 60 ہاتھ تھا۔ جنتی لوگوں کا بھی اتنا ہی قد ہوگا۔ رہے جہنمی، ان میں سے بعض اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کی ایک ایک داڑھ بقدر پہاڑ ہوگی، جیسا کہ روایات میں آیا الاسماء، اسماء وسمن یا سمو سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں علامت یا پہچان یا بلندی، اور اب نام کو بھی کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر وغیرہ نے فرمایا کہ یہاں پہلے ہی معنی مراد ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو فقط چیزوں کے نام ہی نہ بتائے گئے، بلکہ ان کی حقیقتیں اور خاصیتیں اور نفع و نقصان اور ان کا طریقہ استعمال اور ان کے بنانے کے طریقے، غرض کے ہر چیز کے سارے حالات بتائے گئے تھے، اور ہر حال اس چیز کی علامت تھی، اس لیے وہ سب اسماء میں ہی داخل ہیں، کیونکہ فقط نام بتانے سے علم کامل نہیں ہوتا، اور اس سے خلافت کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں اسم کے معنی نام ہی ہیں، مگر چونکہ ہر چیز کے حالات بھی چیز ہیں اور ان کے بھی کچھ نام ہیں، ان سب کی بھی تعلیم فرمائی گئی تھی، غرض کہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ حضرت آدم کا علم ہر چیز کو شامل تھا، لیکن اس وسعت علمی کو بعض تو الاسماء سے ثابت کرتے ہیں، بعض کلہا سے، دعویٰ سب کا ایک، دلیلیں علیحدہ۔ کلہا اس میں بہت گنجائش ہے،
کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نام بھی آدم علیہ السلام کے علم سے باقی نہ بچا، جیسے خالق کل شیء سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہر چیز کا خالق ہے، ایسے ہی یہاں کلھا سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہر نام والی چیز کے عالم ہیں۔ خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کا علم اس قدر وسعت کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے دریا کا خطرہ ہے، کیونکہ ان کا علم ہر اس چیز کو گھیرے ہوئے ہے کہ جہاں تک الفاظ اور ناموں کی رسائی ہے، لیکن میرے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان چیزوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے کہ جہاں تک الفاظ و نام بلکہ کسی کا خیال بھی نہیں پہنچتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یعنی ہم نے آپ کو وہ سب چیزوں کا علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اس میں بہت بڑی وسعت ہے، جہاں جہاں نہیں جاننا آتا ہے ان سب نہیں جاننے کا علم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا کیا؟ یہاں نہ اسم کی قید ہے، نہ الفاظ و حروف کی پابندی۔ اب ہم کلھا کی کسی قدر گنجائش دکھاتے ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں اول سے آخر تک لاکھوں زبانیں بولی گئیں، اور ہر زبان کے حروف، نقش اور ان کے الفاظ علیحدہ علیحدہ، پھر ہر زبان میں کروڑوں لغات، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کی کروڑوں چیزیں اور ہر چیز کے لاکھوں صفات اور ہر صفت کے لاکھوں نام اور نام کے لکھنے اور بولنے کے لاکھوں طریقے۔ مثلا الف لکھنے کا انگریزی میں اور طریقہ ہے، اور اردو میں اور عربی میں اور مثلا پانی کو اردو میں پانی، فارسی میں آب، عربی میں ماء، ہندی میں جل، انگریزی میں واٹر، اور نہ معلوم کس کس زبان میں کیا کیا کہتے ہوں گے۔ پھر مثلا الف، پھر مثلا پانی کو اردو میں پانی، پھر اگر لفظ پانی لکھا جائے تو ہر زبان کی عبارت میں علیحدہ طریقے سے، مثلا انگریزی پانی اور ہندی میں ایکو اور اردو میں پانی، عربی میں ماء وغیرہ وغیرہ طریقے سے۔ پھر اس پانی کے ہزاروں حالات اور ہزاروں قسمیں ہیں، ٹھنڈا، گرم، صاف، میلا، کھارا، میٹھا، بھاری، ہلکا، گاڑھا، پتلا، سفید، کالا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب علوم سیدنا آدم علیہ السلام کے دیے گئے، ان سب کا علم ان کو دیا گیا۔ بھلا خیال تو کرو اس علم کی کوئی حد ہے؟ تفسیر روح البیان میں اس جگہ فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا اور 1000 پیشوں میں خوب ماہر تھے، مگر آپ نے کھیتی باڑی کا کام کیا۔ آدم علیہ السلام کا پیشہ کھیتی باڑی، نوح علیہ السلام کا نجاری، لکڑی بنانا یعنی بڑھئی کا کام، ادریس علیہ السلام کا درزی گری، صالح علیہ السلام کا تجارت، داؤد علیہ السلام کا زرہ سازی، زرہ بنانا یعنی لوہار کا کام، سلیمان علیہ السلام کا زنبیل سازی، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بکری چرانا۔ نیز کل لحاظ سے معلوم ہوا کہ حق تعالی نے اپنی ذات و صفات کے سارے نام بھی ان کو تعلیم فرمائے تھے۔ اب تو آدم علیہ السلام کے علم کی کوئی انتہا نہ رہی۔ روح البیان وغیرہ نے اس جگہ لکھا کہ آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں اور اپنی اولاد کے سارے نام اور حیوانات، جمادات، پرندے، چرندے اور ہر وہ جاندار جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، تمام شہروں اور گاؤں، ہر کھاتی پیتی چیز اور جنت کی ہر نعمت، بلکہ یوں کہو کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے نام بتا دیے گئے، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی اور ڈھال اور دودھ نکالنے کا برتن، بلکہ آہستہ اور زور سے گرز مارنا کے نام بھی بتائے گئے۔ سمن اردہم، اس سے معلوم ہوا کہ فقط غائبانہ نام ہی نہ بتائے گئے بلکہ دیکھنے والی چیزیں دکھائی گئی تھیں، یعنی جو چیزیں قیامت تک کبھی بھی پیدا ہونے والی تھیں، مثلا ریلوے، موٹر کار، ٹیلی فون، ریڈیو، ہوائی جہاز وغیرہ، یہ سب چیزیں ان کو دکھا کر ان کے نام اور بنانے کی ترکیبیں اور ان کے سارے حالات بتائے گئے، اور پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ ظاہر یہ ہے کہ تمام فرشتوں پر ہی یہ ساری چیزیں پیش کی گئی تھی، کیونکہ اس جگہ ملائکہ میں کوئی قید نہیں ہے۔ نیز حکمت پوچھنے والے سارے ہی فرشتے تھے، اور چونکہ ان چیزوں میں بعض عقل والی اور بعض بے عقل تھیں، اس لیے بطریق تغلیب ارزہم فرمایا گیا۔ فقال انبئونی، یہ امر ملائکہ کی عاجزی کے اظہار کے لیے ہے، کیونکہ جب انہیں ناموں کی خود ہی خبر نہ تھی تو حق تعالیٰ سے کیا عرض کرتے۔ خیال رہے کہ یہاں انبئونی فرمایا گیا، یعنی صرف خبر ہی دے دو، جو کہ علم سے ادنا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کا پورا علم تو کیا ہوتا، معمولی خبر بھی نہیں ہے۔ بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ، لفظ اسما پہلے آ چکا تھا، اب یہاں دوبارہ اس لیے کہا گیا کہ وہاں اس سے سب چیزوں کی حقیقت اور ان کے سارے حالات اور نام مراد ہیں، اس لیے وہاں علامہ وہ کلہا فرمایا گیا تھا، لیکن یہاں صرف نام ہی مراد ہیں کہ اے فرشتو، تم دوسرے حالات تو کیا بیان کرو گے، فقط ان کے نام ہی بتا دو، ورنہ یہاں ضمیر ہی کافی تھی، یعنی بہا ان کنتم صادقین۔ فرشتوں نے جو کچھ عرض کیا تھا وہ بظاہر بالکل سچ تھا، کیونکہ واقعی انسانوں میں فساد بھی ہوگا، اور واقعی فرشتے رب کی تسبیح و تقدیس بھی کرتے تھے، لیکن ان دو باتوں سے جو انہوں نے نتیجہ نکالا تھا، جس کو صاف بیان نہ کیا، اس میں غلطی کی تھی۔ اس آیت میں ان کی اسی غلط فہمی کو دور کرنا منظور ہے۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ خلافت عابد اور معصوم کا حق ہونا چاہیے، نہ کہ اس جماعت کا کہ جس میں گناہ جرم بھی ہوتے ہوں۔ یہاں ان کو فرمایا گیا کہ انتظام سلطنت صرف عبادت سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رعایا کے سارے حالات کی خبر ہونا ضروری ہے۔ تم کو نام بھی نہیں معلوم اور حالات کیا معلوم ہوں گے؟ تفسیر عزیزی میں اس کے دوسرے نہایت نفیس معنی کیے گئے، وہ یہ کہ ملائکہ سمجھے تھے کہ ہم حق تعالیٰ کی کامل حمد و تسبیح کرتے ہیں، لیکن ہم ہی کامل عابد ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ کامل حمد وہ کر سکتا ہے جو حق تعالیٰ کے سارے نام اور صفات سے واقف ہو۔
اور پورا شکر وہی بجا لا سکتا ہے جو اس کی ساری نعمتوں کی خبر رکھتا ہو۔ اے فرشتوں، جب تم کو ساری نعمتوں کا نام تک معلوم نہیں اور رب کے صفات اور سارے ناموں کا پورا پتہ نہیں تو تم اس کی پوری حمد اور شکر کیسے کر سکتے ہو؟ اے فرشتوں، پوری حمد بھی وہی کرے گا جس کا علم کامل ہوگا، غرض کہ اس میں فرشتوں کو جھوٹا کہنا منظور نہیں بلکہ ان کی غلط فہمی دور کرنا۔ خلاصہ تفسیر: جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرشتوں نے ان کے چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے اور فرشتوں کو السلام علیکم کہنے سے ہی معلوم کر لیا تھا کہ یہ ہونہار ہستی ہے، لیکن ابھی تک ان کے خلافت کے حقدار ہونے کی کوئی خاص وجہ معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام، ان کی صفات، ان کا طریقہ استعمال بلکہ سب کی حقیقتیں آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کر دیے۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کر کے دربار عام میں سوال کیا کہ تم مجھ کو ان چیزوں کے نام تو بتا دو، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم کامل عابد ہیں اور عابد خلافت کا کام انجام دے سکتا ہے، جب وہ چیزوں کے نام ہی نہ بتا سکے تو ان پر اپنی عاجزی اور آدم علیہ السلام کی افضلیت اور حق تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہو گئی۔ فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت اور چلہ کشی سے افضل ہے، کیونکہ رب نے آدم علیہ السلام کی افضلیت علم ہی سے ظاہر فرمائی۔ دوسرے یہ کہ انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ تیسرے یہ کہ بری چیزوں کا جاننا برا نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو ہر بری بھلی چیز کا علم دیا گیا اور اس سے ان کی افضلیت ظاہر فرمائی گئی۔ نیز سب سے بری چیز کفر ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے علم سیکھنا فرض ہے۔ نیز حق تعالیٰ کو بھی بری بھلی باتوں کا علم ہے، اگر بری بات جاننا برا ہوتا تو حق تعالیٰ اس سے پاک ہوتا۔ لہذا وہابیوں دیوبندیوں کا یہ کہنا کہ بری چیز کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے، محض غلط ہے۔ رہی یہ آیت وما علمناہ الشعر، اس کی تحقیق ہم انشاءاللہ اسی آیت میں کریں گے، نیز اس کے لیے ہماری کتاب جاء الحق کا مطالعہ کرو۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالی نبیوں کو علم لدنی بخشا ہے، جیسا کہ علم سے معلوم ہوا، کہیں ثابت نہیں کہ کوئی نبی کسی کا شاگرد ہوا ہو سوائے موسیٰ علیہ السلام کے، کہ آپ علم شریعت بلکہ علم اسرار و طریقت حاصل کرنے خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ خاتمہ: علم کے فضائل کے بے شمار عقلی اور نقلی دلائل ہیں۔ ہم تفسیر کبیر اور تفسیر عزیز سے کچھ پرلطف چیزیں بیان کرتے ہیں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے فرمایا کہ عالم کی صحبت میں حاضر ہونے میں 7 فائدے ہیں، خواہ اس سے علم حاصل کرے یا نہ کرے۔ ایک یہ کہ وہ شخص طالب علموں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کا ثواب پاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا۔ تیسرے یہ کہ جس وقت یہ اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے ہر قدم پر نیکی پاتا ہے۔ چوتھے یہ کہ علم کے حلقے میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے جس میں یہ بھی شریک ہو جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ یہ علم کا ذکر سنتا ہے جو کہ عبادت ہے۔ چھٹے یہ کہ وہاں جب کوئی مشکل مسئلہ سنتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا اور اس کا دل تنگ ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کے نزدیک منکسر القلوب میں شمار کیا جاتا ہے۔ ساتویں یہ کہ اس کے دل میں علم کی عزت اور جہالت سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔
دوسری فضیلت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین مال پر 7 وجہ سے افضل ہے۔ اول یہ کہ علم پیغمبروں کی میراث اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی۔ دوسرے یہ کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے مگر علم بڑھتا ہے۔ تیسرے یہ کہ مال کی انسان حفاظت کرتا ہے مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھے یہ کہ مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ مال مومن اور کافر سب کو مل جاتا ہے مگر علم دین کا نفع ایماندار ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ چھٹے یہ کہ کوئی بھی عالم سے بے پرواہ نہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو مالداروں کی ضرورت نہیں۔ ساتویں یہ کہ علم سے پل صراط پر گزرنے کی قوت حاصل ہوگی اور مال سے کمزوری۔ تیسری فضیلت، قرآن مجید میں 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ آپس میں برابر نہیں۔ 1، عالم جاہل کے برابر نہیں۔ 2، خبیث اور طیب برابر نہیں۔ 3، دوزخی اور جنتی برابر نہیں۔ 4، اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں۔ 5، اسی طرح اندھیری اور روشنی برابر نہیں۔ 6، سردی اور گرمی برابر نہیں۔ 7، زندے اور مردے آپس میں برابر نہیں۔ چوتھی فضیلت، 7 پیغمبروں کو علم کی وجہ سے بڑے بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ 1، آدم علیہ السلام کو ان کے علم نے فرشتوں سے سجدہ کرا دیا۔ 2، خضر علیہ السلام کو علم نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات عطا کی۔ 3، یوسف علیہ السلام کو علم نے قید سے نکال کر تخت و تاج شاہی عطا کیا۔ 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم نے بلقیس جیسی صاحب جمال اور صاحب تخت و تاج بیوی عطا کی۔ 5، داؤد علیہ السلام کو علم نے بادشاہی دی۔ 6، عیسیٰ علیہ السلام کے علم نے ان کی ماں سے تہمت دور کرائی۔ 7، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خلافت الہیہ اور شفاعت کبریٰ کا صحرا باندھا۔ 5ویں فضیلت، تعلیم یافتہ کتے کا شکار حلال ہے، یہ علم کی برکت ہی ہے۔ جو سکھایا ہوا کتا ہوتا ہے، شکار کر کے اگر کوئی چیز لائے منہ میں پکڑ کے تو اس کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے۔ یہ علم حاصل ہوا تو ہی نا کہ اس کو سکھایا گیا، جو ان سکھاتا اس کو شکار کرنا سکھایا گیا۔ تعلیم یافتہ کتے کا شکار حلال ہے، یہ علم کی برکت ہی ہے۔ 5ویں فضیلت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی کو علم کی بدولت یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، بلکہ اس کے نام کی ایک سورت قرآنی مقرر فرمائی، یعنی سورت النمل۔ اور رب نے اس کا کلام پسند فرماتے ہوئے قرآن کریم میں نقل فرمایا کہ اس نے اور چونٹیوں سے کہا تھا کہ تم اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں تم کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ نبی کو معصوم اور نبی کے ساتھیوں کو ظلم وغیرہ سے محفوظ سمجھتی تھی، کیونکہ اس نے کہا کہ بے خبری میں، جس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی جان بوجھ کر چونٹیوں پر ظلم نہیں کرتے۔ مگر افسوس، چونٹی کا تو یہ عقیدہ
مگر شیعوں کا یہ عقیدہ کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے اہل بیت پر ظلم کیا اور وہ ظالم تھے، یہ تو عقل میں چونٹی سے بھی کم ہے۔ 7ویں فضیلت، حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سارے بندوں میں رب سے علماء ڈرتے ہیں، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جنت ڈرنے والوں کے لیے ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنت علماء ہی کے لیے ہے اور دوسروں کو بھی انہی کے طفیل ملے گی۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے، کیونکہ رب کو بغیر جانے پہچانے اس سے خوف کیوں کر ہوگا؟ علماء ربانی ہی اس کو خوب جانتے ہیں اور وہی اس سے خوف بھی کرتے ہیں۔ 8ویں فضیلت، حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ عالم کی بزرگی عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تاروں پر۔ 9ویں فضیلت، تمام پر بادشاہ حکومت کرتا ہے مگر بادشاہ پر علم والا۔ دیکھو، طبیب بادشاہ کو سدھا کھانوں سے روک سکتا ہے اور کڑوی دوائیں پلا سکتا ہے۔ 10ویں فضیلت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا 4 شخصوں سے قائم ہے: عالم باعمل سے، علماء سے، محبت رکھنے والے جاہلوں سے، سخی مالداروں سے اور صابر فقیروں سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔